بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج میں آپ کو علم تعبیر کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں، وہ فضیلت جو بلکہ ہم خواب نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی تصدیق جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ علم تعبیر نہایت بزرگی اور شریف علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے اسی طرح زمین پر یوسف کو عزت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حق تعالی نے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب کو عنایت فرمایا تھا کہ آپ نے ایک مقرب فرشتے کو خواب میں یہ کہتے ہوئے دیکھا، اے محمد، آپ کو بشارت ہو کہ حق تعالی نے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں شامل کیا اور آپ کو برگزیدہ کر کے خاتم الانبیاء کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو اس کو خواب نبوت اور خیر و اقبال فرمایا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد دوسرا خواب دیکھا۔ معراج کے بعد آپ نے دوسرا خواب دیکھا، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ البتہ تحقیق دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب حق کے ساتھ، البتہ داخل ہوں گے تم مسجد حرام میں اگر چاہا اللہ نے امن سے منڈاتے ہوئے یعنی مونڈنا، بال کٹوانا، سروں اپنوں کو اور کتراتے ہوئے نہ ڈرتے ہوئے ہوں گے، پس جانا اللہ نے جو کچھ کہ نہ جانا تم نے، پس درے اس کے یہ فتح نزدیک کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا، اسماعیل، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا۔ جواب دیا، اے میرے رب، جو آپ کو حکم ہوا بجا لائے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں اللہ کے حکم کے مطیع ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل پچھاڑا تو خداوند تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور کہا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، تحقیق ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور جو علم پیغمبری کا معجزہ ہو وہ یقیناً بزرگ اور شریف علم ہوتا ہے۔ اور بعض انبیاء علیہ السلام جو پیغمبر مرسل نہ تھے، ان کے خواب و کرامت ہوتی تھی، ان کی خواب جو ہوتے تھے وہ کرامت ہوتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیات کی تعبیر میں ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اس بشارت سے اللہ تعالیٰ کی مراد نیک لوگوں کا خواب ہے کہ نیک مرد خود خواب دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لیے خواب دیکھتا ہے۔ خواب کی تصدیق میں بہت سی آیات اور احادیث ہیں، اگر سب کو ذکر کیا جائے تو کتاب بہت بڑی ہو جائے گی۔ اور حضرت انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہو سکتے ہیں۔ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صلی اللہ علیہ وسلم، انس کیا بھی لکھ دیا، یہ ان کی غلطی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا جری من سطحی و عربی جرا من نبوت، سچا خواب دیکھنا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ حدیث شریف اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے کہ جب آپ پر وحی ربانی آئی، اور 63 سال کے تھے کہ جب دنیا سے سفر کیا۔ وحی اور دنیا سے سفر کے درمیان 23 سال کا عرصہ ہے، اور جو کچھ چاہتے تھے خواب میں 6 ماہ کے عرصے میں دیکھتے تھے۔ 6 ماہ کو 23 سال کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ایک پہر کو 40 پہر کے ساتھ نسبت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ دوسرے پیغمبروں کا بھی یہی حال تھا کہ جو کچھ وہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں دکھاتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب وہی ہے تاکہ دیکھنے والا نیک و بد سے مطلع ہوئے، تاکہ دنیا میں مغرور نہ ہو اور امر حق سے غافل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب غمناک ہوئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہتری کی خبر دیتے تھے، اگر خدا نخواستہ آپ فوت ہو گئے تو ہم کو
قاری دین کے اختیار کرنے کی کون ترغیب دے گا، اور اس کی تدبیر کی خبر کیسے جانیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد وفاتی ینقطع الوحی ولا ینقطع المبشرات، کہ وہی تو منقطع ہو جائے گی لیکن خوشخبریاں تو منقطع نہیں ہوں گی، یعنی میری وفات کے بعد وہی منقطع ہو جائے گی لیکن سچے خواب منقطع نہ ہوں گے۔ اصحاب کرام نے عرض کیا کہ یا حضرت مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحات التی برآہا المرء الصالح او بریء لہ، نیک خواب جس کو کوئی نیک مرد خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اپنے اصحاب کو فرماتے تھے کہ اگر کوئی تم میں سے اچھا اور نیک خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لے اور خواب اپنے برادر اور دوستوں کو بھی بتائے، اور اگر نیک آدمی برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ درگاہ شیطان سے پناہ مانگتا ہوں پڑھے اور شیطان کی شرارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جائے، اور خواب کسی کو نہ سنائے تاکہ اس کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔